بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم صحیح بخاری کے باب نمبر 30 کی حدیث نمبر 1955 سے 1960 کو بیان کر رہے ہیں۔ 1955 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن شیبانی نے، ان سے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح جو رمضان میں ہوا سفر میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ میں تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے فلاں، میرے لیے اٹھ کر ستو گول۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گول۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گول، لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گول، چنانچہ اترے اور ستو انہوں نے گول دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ 1956 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسعود نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، انہوں نے سلمان شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گول۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تھوڑی دیر اور ٹھہریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گول۔ انہوں نے پھر یہی کہا یا رسول اللہ، ابھی تو دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتر کر ستو ہمارے لیے گول، چنانچہ انہوں نے اتر کر ستو گولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے گئی تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ 1957 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے، انہیں سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ 1958 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے کہا، ان سے سلیمان شیبانی نے، اور ان سے ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اونٹ سے اتر کر میرے لیے ستو گول۔ انہوں نے یا رسول اللہ، اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائے تو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گول، وقت ہو گیا ہے۔ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے گئی تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ 1959 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن ابی شبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے فاطمہ بن منظر نے، اور ان سے اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل تھا، ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ اس پر ہشام راوی حدیث سے کہا گیا کہ پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا، تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا، اور محمد نے کہا کہ میں نے ہشام سے یوں سنا، مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یا نہیں۔ 1960 میں حدیث نمبر 1960 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے مسعود نے بیان کیا، ان سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے خالد بن زکوان نے بیان کیا، ان سے ربی بن معوذ نے۔ عاشورہ کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے دار کی طرح پورے کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربی نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فریضت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے، انہیں ہم
اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں اپنے پیارے دین کی پیروی کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔